حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ خلفائے راشدین سیریز کا جو سلسلے وار پروگرام ہو رہا ہے اس کا 18واں پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس 17 پروگراموں میں ہم لوگ دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تھے، اور ان کے بارے میں 2 پروگرام یا 3 پروگرام جو ہے کمپلیٹ کیے تھے۔ آج کا جو ٹاپک رہے گا خاص طور سے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے، کیونکہ عام طور سے جو فتوحات ہونے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت تیزی سے جو ہے پھیلے تھے، لیکن ان کے دور میں بھی کچھ فتوحات ہوئے یا نہیں ہوئے تو اس کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا آغاز کیے ہیں تو مکہ سے کیے ہیں، پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، اور اس کے بعد پورے جزیرے نما عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے دین کو غالب کر کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ان کے خلیفہ بنتے ہی جو بغاوتیں ہو گئی تھی اس کو کچلنے میں ان کو 1 سال لگ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2 سپر پاور تھے، ایک رائٹ سائڈ میں پرشین امپائر اور لیفٹ سائڈ میں رومن امپائر، تو ان دونوں سے جو ہے کنفرنٹ شروع ہو گئے، اور لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کم موقع ملا، 2 سال تقریباً موقع ملا، جس کی وجہ سے نہ رومن امپائر فتح ہو پایا نہ پرشین امپائر فتح ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے جن کو نامنیٹ کر کے گئے تھے، اپنا جانشین بنا کے گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ 10 سال تک خلیفہ رہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سر یہ اعزاز، یہ صحرا باندھا کہ رومن امپائر پرشین امپائر دونوں ختم ہو گئے۔ پرشین امپائر تو سمجھے کہ پورے جو ہے ختم ہی ہو گئے، رومن امپائر کے جو ہے 3 کانٹیننٹ میں اس کی حکومت تھی، تو 2 کانٹیننٹ سے اس کی حکومت ختم ہو گئی، صرف یورپ میں اس کی حکومت جو باقی رہ گئی۔ اب اس کے بعد ان کی بھی شہادت ہو گئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک حکومت کی، لیکن 12 سال میں جو ہے 6 سال جو ہے وہ تھوڑا سا سسٹمیٹک اور اچھے سے اسلامی جو ہے حکومت چلی، لیکن آخر کے جو 6 سال ہیں اس میں جو ہے خانہ جنگی ہو گئی، اور مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑے، اور جس کی وجہ سے اسلام کا جو سیلاب تھا، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تو اس کو جو ہے ریورس گیئر لگ گیا، ایک تو بریک لگ گئے اور پھر ریورس گیئر لگ گیا، اور یہاں تک آتے آتے یہ کہ اسلام کا سیاسی ڈھانچہ ہی بدل گیا، اور خلافت کے بجائے ملوکیت آ گئی۔ بالکل اس حدیث کے جو ہے مصداق سچویشن ہو گئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بول کے گئے تھے کہ بدل اسلام و غریبا وسیعود و کما بدا فتوبہ للغربا، کہ اسلام اجنبیت کے حالت میں آیا اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو خوشخبری ہے، خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے اجنبیت کے ساتھ وہ بھی اجنبی ہونے کو گوارا کر لیں۔ یعنی اس میں بہت زیادہ جو اسٹرانگ میسج تھا کہ اسلام اجنبیت کے حالت میں تو نمودار ہوا ہے، عن قریب پھر اجنبی ہو جائے گا، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، لیکن مسلمان اجنبی نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے جو فتوحات جاری رہیں گے، مسلمانوں کی تعمیر و ترقی جاری، یہاں تک کہ 500 سال تک 1258 میں جا کر کے جو ہے فال آف بغداد ہوا ہے، لیکن اسلام واپس ہو گیا۔ اسلام کب واپس ہوا؟ 30 سال کے اندر ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہسٹری کا جو چیپٹر ہے یہ صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس میں آپ کو جگہ جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ملے گی۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں پر لازم رہے گی میری سنت بھی اور میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت، تو اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو دین کمپلیٹ نہیں ہوتا،
دین کمپلیٹ ہوتا ہے قرآن سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے، اور خلفاء راشدین کے جو ہے اجتماعی ڈیسیزن سے، جو اجماع کہلاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ ان کو ڈسکس نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نماز روزے کے بارے میں تو ہدایت پا جائیں گے، لیکن سیاست کے اصول کے بارے میں آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت میں کی چانس دیتا ہے تو آپ کو رعایا کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، یا آپ عوام رہیں گے، دو چیز میں سے ایک ہوں گے، یا تو عوام ہوں گے یا حکمراں ہوں گے۔ حکمراں بننا ہے تو کیسے بننا ہے، عوام رہیں گے تو کیسے رہنا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ہی نہیں ڈسکشن کر پائیں گے یا اس کے بارے میں صحیح معلومات حق بات نہیں جانیں گے تو پھر آپ صحیح طور سے اپنا جو ہے رول ادا ہی نہیں کر پائیں گے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ قرآن کی بھی تعلیم حاصل کرے، سیرت کی بھی حاصل کرے، احادیث کی بھی حاصل کرے، اور پھر جو خلفاء راشدین کے دور کو بھی ڈسکس کرے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آج میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تھا، جو لاسٹ ہفتہ جو ہے ہم لوگ ڈسکس کیے تھے، تو اس میں ہم جو ہے اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کیے تھے کہ یہ جو اتنا شاندار حکومت قائم ہوئی تھی تو یہ بالکل جو 30 سال کے اندر اندر کیسے واپس ہو گئی، اور اس کو قائم ہونے ہی میں تقریباً جو ہے خلفاء راشدین کا زمانہ لے لیں تو تقریباً 12-13 سال لگ گئے، اور 14-15 سال میں کیسے واپس آ گیا۔ تو اس کے بارے میں ہم بتائے تھے کہ آخر میں آ کر کے جس نے رول ادا کیا وہ تو ادا کیا، لیکن ٹرننگ پوائنٹ کیا بنا تھا؟ ٹرننگ پوائنٹ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیسیزن، اور ان کے ڈیسیزن کے طفیل میں جو پھر ان کے گورنر تھے، ان کے جو کارنامے تھے، ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ دیکھیں کبھی کبھی ایک ڈیسیزن کیا ہوتی ہے کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اگر آپ جو ہے اپنی بچی کا رشتہ کسی ایک ایسے لڑکے سے آپ کر دیجیے طے جو بہت پیسے والا، کروڑ پتی ہو، اس کروڑ روپے کے لالچ میں آپ اس سے شادی کر دیں، جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ لڑکا یہ شراب بھی پیتا ہے، تو اب اگر جو ہے پیسہ ایک طرف ہے لیکن ایک طرف اس کا کیریکٹر ہے۔ اب اگر آپ پیسے کے لالچ میں کسی شرابی سے اپنی بچی کا رشتہ کر دیے تو پھر پوری زندگی جو آپ کی بچی جھیلے گی تو وہ آپ کا ایک ہی ڈیسیزن رہے گا۔ جب معاملہ آئے گا تو کہا جائے گا کہ آپ نے کیوں شادی کی جب جانتے تھے کہ یہ لڑکا شرابی۔ تو ایک ڈیسیزن رہتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بچی کو پوری زندگی جھیلنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، اور یہ سمجھے کہ تقدیر غالب آئی، اور اس کے بارے میں پہلے ہی سے پیشن گوئی تھی کہ کون کس نیچر کے ہیں، کون کس جو مزاج کے ہیں، لہذا اس میں بالکل جو معاملہ فٹ بیٹھتا چلا گیا۔ اب یہ بہت دکھ بھری کہانی ہے، اس کو لیے جو ہے بہت مضبوط جگر کلیجہ چاہیے سننے کے لیے، کیونکہ آدمی جو ہے اچھی بات ہے، صحابہ کرام سے تو محبت رہتی ہی ہے، اپنے بڑوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان کے اگر کہیں پہ مسٹیک ہے، کہیں پہ غلطیاں ہیں، کہیں پہ چوک ہے، کہیں پہ لغزش ہے، کہیں پہ خطا ہے، تو آدمی سننا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی اوتھینٹک بات بھی آ جاتی ہے تو آدمی جو ہے آنکھ چورانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری بات مانو اور میرے حساب سے چلو، تم کو دائیں بائیں اپنے حساب سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے، محبت بھی ہمارے اکارڈنگ کرنا ہے، نفرت بھی ہمارے اکارڈنگ کرنا ہے۔ تم کو جو ہے کسی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے لمٹ رہنی چاہیے، تو لمٹ میں رہنی چاہیے۔ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ صحابہ کرام شدید محبت کرتے تھے، لیکن اتنی محبت کرتے تھے کہ سجدہ کرنے کا بھی دل کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ محبت ٹھیک ہے، سارے انسانوں سے سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سجدہ کریں گے آپ۔ کیونکہ ایک صحابی آئے تھے ہیرا سے دیکھ کر کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھا ہوں ہیرا میں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو جو ہے تقریب میں سجدہ کرتے ہیں، جبکہ دل سے وہ لوگ اتنا زیادہ ان کو محبت نہیں کرتے، ہم لوگ تو ٹوٹ کے آپ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم لوگ بھی آپ کو سجدہ کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، محبت بھی لمٹ میں رہے گی، دشمنی بھی لمٹ میں رہے گی۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و مانع للہ فقد استکمل ایمان۔ جس نے محبت کیا اللہ کے لیے کیا اور اللہ کے اکارڈنگ کیا، اور جس نے دشمنی کی اور اللہ کے لیے کی اور اللہ کے اکارڈنگ کی، اور جس نے کسی کو دیا اللہ کے لیے دیا، اللہ کے اکارڈنگ دیا،
کسی نے کسی کو منع کر دیا، اللہ کے خاطر منع کیا، اللہ کے اکارڈنگ منع کیا، اس کا ایمان کمپلیٹ ہوا۔ تو اس لحاظ سے نفرت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، اور محبت بھی اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ ہونی چاہیے۔ تو اس میں جو ہے آپ جن کی طرف سے بھی آتھینٹک بات آ جاتی ہے تو آپ کو ان کو قبول کرنا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا مسلک کیا اور سامنے والے کا مسلک کیا، دشمن کیا کہتا، دوست کیا کہتا ہے۔ دوست دشمن کے چکر میں حق بات کو جو ہے انکار کرنا، یہ دنیا کے سب سے بڑی گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کے بعد، رسول کے بعد جو بھی ہیں یہ سب انسان ہیں، ان سے خطا نسیان سب کچھ ہوگی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان کے خطا کے چکر میں تم لوگ حق بات کا ہی انکار کر دو، اور ان کی بہت ساری نیتیوں کی وجہ سے میں ان کے لغزشوں کو معاف کر دوں، اور تم کو حق انکار کرنے کے چکر میں تم حد پہ چڑھ جاؤ۔ تو اس لحاظ سے کسی بھی کے آدمی کے چکر میں آپ اپنا ایمان نہ خراب کریں، اپنی آخرت نہ برباد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جواب دیں گا کہ حق بات تمہارے پاس آئی تھی، یعنی آتھینٹک بات آئی تھی، تو اس کو ایکسیپٹ کیے تھے یا نہیں کیے تھے، گرچہ وہ تمہارے خلاف جا رہی تھی یا دشمن کے فیور میں جا رہی تھی۔ یہ بار بار قرآن کی تعلیم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا پھر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اور کسی قوم کی جو دشمنی تم کو اس بات کا آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹو۔ تو انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ اب انصاف کے لیے یہ ہے کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے ایک ادنا طالب علم محقق نہیں، لیکن بڑے بڑے ہمارے ہی میں سے جو ہے محقق گزرے ہیں، جو ایک نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ان میں ان کی غلطی تھی، دوسرے کہتے ہیں ان میں ان کی غلطی تھی۔ تو اتنا تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے کہ کون دلیل سے بات کر رہا، کون بے سر پیر کی بات کر رہا، کن کے پاس حدیث کی کتابوں کا حوالہ ہے اور کن کے پاس صرف تاریخ کے حکمراں کے لکھائی ہوئی تاریخ کا حوالہ ہے۔ تو اگر دو جو ہے جو سمجھے کہ اسکالر ہیں اور وہ اپنا تحقیق پیش کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اتنی تو توفیق ہو ہی جانی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی میں سمجھ جائیں کہ کون صحیح بات کر رہا، کون غلط بات کر رہا۔ اور اتنا تو ٹائم نکالنا ہی چاہیے، اور اگر اتنا بھی ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر میں تو رات میں سوچ رہا تھا کہ اگر آخرت میں ہم لوگ جائیں گے تو جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو ہے بڑے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بوڑھے لوگوں کے سردار کون ہوں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر۔ تو یقینی بات ہے اگر ہم لوگ جنت میں جائیں گے، اگر جوانی میں موت آ گئی تو جنت میں جا کر کے رہنا ہے کن کے پڑوس میں، کن کی سرداری میں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ تم کیسے ہمارے فین تھے کہ میں جس کے لیے جان دیا اس کے لیے تم معلومات بھی حاصل نہیں کی، اتنی بھی توفیق نہیں تھی، میں کہ جان لڑا دیا، پورے خاندان کو ذبح کرا دیا، اور تم اس کو جو بس جو ہے تم تھوڑی سی تحقیق نہیں کر سکتے تھے کہ میں رائٹ تھا یا رانگ تھا، تو آپ کو گلے لگائیں گے۔ تو یہ سمجھیے کہ دین کا بیسک حصہ ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہاں، یہ پڑھتے ہوئے آپ کو دکھ نہ ہوگا اگر آپ میرا ایک ٹپس جو ہے اپنا لیں گے تو، کہ یہ کہانی جو میں پڑھا تو شروعات میں تو بہت دکھ ہوا، لیکن اب الحمدللہ دکھ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کہانی کو پڑھ کر کے میں بار بار پڑھتا ہوں، اس میں تھوڑی تحقیق میں بھی اندر جا رہا ہوں، تو اب مجھے جو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور دکھ والا معاملہ جو ختم، تکلیف اب نہیں ہوتی۔ بھائی جو رانگ ہے وہ رانگ ہے، جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے۔ ایمان میں کیسے اضافہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب تھوڑا سا اندر ڈیپ میں گئے تو پتہ چلا کہ ہر قدم پر آنے والے حالات کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے۔ اب وہ جب پوری ہوتی نظر آتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سکندر اعظم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہی فرق نظر آ رہا کہ وہ جو ہے وہ بھی فتح کیے، یہ بھی فتح کیے، لیکن سکندر اعظم اپنے بعد آنے والے حالات کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول کے گیا کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گیا کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ اب وہ ایگزیکٹ ہوا، اور خاص طور سے ایسے ایسے حالات ہوئے جو کوائٹ امپاسبل تھے، تب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا اللہ کے بتائے کے معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ بھی سچ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی سچ ہے، کیونکہ ان کی ایک بھی پیشن گوئی فیل نہیں گئی ہے، جبکہ اتنی کریٹیکل پیشن گوئی تھی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فتوحات پہ فتوحات ہو رہے تھے، اب بول رہے تھے کہ مجھے تم کو جو ہے تمہارے فقر سے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے، تمہارے مالداری سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ خزانہ جو تم کو مل رہا ہے یا ملنے والا ہے، خاص طور سے کیسر و کسریٰ کے، یہی ہماری امت کے زوال کا اسباب میں سے بار بار جانے کا وقت جب آیا، یعنی 10 ہجری کے بعد، تو بار بار جو ہے شہدائے احد پہ جا کر کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ دیا۔ اب بولے مجھے تم لوگوں سے جو ہے شرک کا خدشہ نہیں ہے، کہ شرک کے بارے میں تو اتنا کوٹ کوٹ کر کے جو ہے میں توحید بھر دیا ہوں کہ شرک کی طرف تو تم لوگ نہیں آؤ گے، یعنی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے گارنٹی دے دی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے چکر میں برباد ہو جاؤ۔ جب دنیا جو ہے پورے جو آرائش کے ساتھ آئے گی تو پھر اس میں جو پھسل جاؤ، اور پھر جیسے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے ویسے تم لوگ بھی ہلاک ہو۔ اور یہ آپ دیکھ لیجیے، آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو میرا دین غالب جو ہے برباد نہیں ہوگا، 30 سال تک پھر جو ہے دور خلافت آئے، اور بولے کہ 5 ادوار میں یہ دنیا کمپلیٹ ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ 5 ادوار پورا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، 4 تو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے کہ تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت تمہارے درمیان باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگی؟ ملوکیت آئے گی؟ نہیں، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے عین نقش قدم پر جو ہے خلافت قائم ہوگی، یعنی وہ میرے خلیفہ ہوں گے، اب میں جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں، اور جیسے میں اللہ کی حکمرانی دنیا میں نافذ کر رہا تھا تو میرے جانشین جو ہوں گے وہ اللہ کی حکمرانی نافذ کریں گے۔ اور یہ جو ہے پھر بولے پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت رکھے گا، پھر چاہے گا اٹھا لے گا۔ پھر تیسرا دور آئے گا، تیسرا دور آئے گا کہ ثم تکون ملکن جبری ملکن عازن، کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، ظالم ملوکیت، بادشاہت ہوگی لیکن ظالم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جب تک چاہے گا رکھے گا، چاہے گا پھر آپ اس طرح سمیٹ دے گا۔ پھر چوتھا دور بھی آئے گا، ثم تکون ملکن جبریا، پھر غلامی والی ملوکیت آئے گا، کولونیل پاور آ کر کے سارے لوگوں کو غلام بنا لے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک اس کو چاہے گا رکھے گا، پھر چاہے گا اس کو بریا بستر لپیٹ دے گا۔ پھر 5واں دور آگا، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوہ 5واں دور میں آئے گا۔ تو اب آپ سمجھ جائیے کہ یہ تو 4 دور تک تو ہم لوگ ہسٹری جو ہے کور کر ہی چکے ہیں، اور بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور 5ویں خلافت راشدہ کا جو ہے بغل تو بچ چکا ہے، علمی تیاری تو شروع ہو چکی ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن تو شروع ہے، نوجوان لوگ جو تفسیر پڑھنا شروع کر دیے، بخاری مسلم لوگوں کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گئے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ پہلے جو علمی تیاری ہوتی ہے، پھر علم کے بیس پہ ہمت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے 200-300 سال سے شروع ہے کام، لیکن امت کے عروج و زوال کی داستانیں جو ہے 50 سال میں 60 سال میں تو نہیں لکھے جاتے، تو اس وجہ سے وہ علمی تیاری شروع ہے۔ سمجھیے کہ چوتھا دور بوریا بستر لپیٹ رہا ہے، اب 5واں دور جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور نکل رہا ہوتا ہے تو روشنی کبھی مدھم رہتی ہے، کبھی پیلا بھی پڑتا ہے، تو یہ پورا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی یہ پوری ہوتی نظر آ رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ میں تو اور ایکسرسائز کرتی ہے، بولے کہ میرے بعد نبوت کے بعد جو خلافت قائم ہوگی، جبکہ آپ دیکھ لیجیے کہاں سے بیک ٹو پویلین ہوا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں تو ایک بغاوت کا طوفان مچ گیا تھا، پورا جزیرہ نما عرب باغ ہو گیا تھا، کوئی کسی لحاظ سے کوئی کسی لحاظ سے، طرح طرح کے لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیے، مرتد ہو گئے، زکوٰۃ سے منع کر دیے، کچھ بھی کر دیے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسلام جیسے مکہ مدینہ میں آ کے، مکے میں بھی جو ہے لوگ بغاوت کر دیے تھے، صرف مدینہ میں آگے سمٹ کرا گیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ نہیں، میرے بعد اسلام ختم نہیں ہوگا، خلافت قائم ہوگی۔ تو 1 سال کے اندر اندر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پاسا پلٹ دیے کہ نہیں پلٹ دیے۔ پھر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کی حکمرانی تھی، ویسے ان کے دور میں پھر دوبارہ ہو۔ اور پھر اس کے بارے میں تو اتنا آگے جا کر کے پریڈکٹ کیے کہ مجھے تو سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا تھا، ایک نبی کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ بولے کہ یہ خلافت جو قائم ہوگی تو وہ کتنے دن تک قائم رہے گی؟ وہ 30 سال قائم رہے گی، اب 30 سال کے بعد ملوکیت آئے گی۔ اور آپ سمجھ جائیے 30 سال اس پہ سائز کر دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا تو وہ مولائے رسول کہلائے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ میرے بعد خلافت قائم ہوگی اور وہ 30 سال قائم ہوگی، اور تم کو ڈاؤٹ ہے تو گنو۔
ابو بکر کے 2 سال، عمر فاروق کے 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال، ٹوٹل 30 سال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں تک بول کے گئے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ انڈیویجول کے بارے میں جو ہے پیشن گوئی کر دی۔ آپ کو جو ہے سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ خندق کا موقع تھا، خندق کھود رہے تھے تو سارے صحابہ کرام جو ہے مٹی وغیرہ پھینک رہے تھے، کوئی پتھر آ جا رہا تھا تو اس کو بھی پھینک رہے تھے، کچھ لوگ کھودنے میں لگے ہوئے تھے، کچھ لوگ پھینکنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے سمجھے کہ اس وقت جوان لڑکے تھے، تو یہ ان کو اتنا جوش جنون تھا، انہوں نے جو ہے ماں باپ کے لیے اسلام کا سبب بنے تھے شروع میں، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، اور دونوں کو ابو جہل مکے میں شہید کیا تھے۔ ان کے ماں باپ ہیں جو فرسٹ شہید ہیں دنیا میں، ان کے یہ لڑکے ہیں، اور یہ جو سب لوگ ایک ایک پتھر ڈھو کر کے پھینک رہے تھے، اور یہ 2 پتھر اٹھا رہے تھے، یعنی طاقتور تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گیا اچانک، تو فوراً جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے۔ اب بلایا، اس کے جو ہے بدن پر سے جو ہے مٹی وغیرہ لگے تھے، جھاڑے، اور اس کے بعد تو یہ موقع تو بشارت کی تھی، لیکن عجیب پیشن گوئی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے سمیہ کے بیٹے، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ جاں فشانی ہے اسلام کے لیے، لیکن افسوس کہ تم کو ایک باغی جماعت قتل کر دے گی، تم اس کو جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والے ہو۔ اب آپ سمجھ جائیں گے، اگر یہ نیچرل موت مر گئے ہوتے اور یہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے ہوتے تو پھر اسلام کا پورا جو داؤ پہ لگ جاتا کہ نہیں لگ جاتا؟ پھر تو مستشرقین اور غیر مسلم لے کر کے آ جاتے یہ حدیث آپ کے پاس کہ آپ کے نبی تو بول کے گئے کہ ان کو جو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ شہید ہوں گے، لیکن یہ تو جو ہے اپنی نیچرل بستر میں مرے ہیں۔ تو پھر آپ کے نبی کی پیشن گوئی تو غلط ہو گئی، ایک غلط کا مطلب سب غلط۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 90 سال کی عمر میں جا کر ان کو شہادت ملی ہے۔ عام طور سے 60 کے بعد 63 کے بعد تو لوگوں کو وفات شروع ہو جاتی تھی، 90 کے بعد لوگ 70 میں گھبرا رہے تھے، 80 میں گھبرا رہے تھے، 85 میں گھبرا، 90 میں جا کر کے ان کو ملی شہادت۔ خود آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ پر جو صحابہ کرام تھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، ہرا پہاڑ ہلنے لگا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے احد پہاڑ رک، تم کو معلوم ہونا چاہیے تمہارے اوپر کون ہے، ایک رسول ہیں، ایک صدیق ہیں، باقی سب شہید ہیں۔ اب باقی میں کون کون تھے؟ حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے۔ اب یہ لوگ شہید نہیں ہوتے تو پھر کیا کرتے آپ؟ لیکن مسلمانوں کے ذریعے جنگ ہو کر کے ان کو شہادت ملی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی۔ اب آپ سمجھیں کہ ایمان میں اضافہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو لکھا ہوا وہ تو ہو کے رہنا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیشن گوئی کے مطابق ہو جائے تو اس میں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کیوں ہیں؟ ایمان میں اضافہ کے لیے، تاکہ ہمارے بعد جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، ایمان کی رمق نہیں رہے گی، تو یہی احادیث جو ہے ایمان جنریٹ کرے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ایک عام حالات میں بول دیے کہ میری اس بیوی پہ کا کیا حال ہوگا جب کہ اس پر ایک حوض کے کتے بھوکیں گے۔ اب اس بیوی کا نام معلوم نہیں تھا، بس بولے کہ ہماری بیوی میں سے ایک ہے جس پہ حوض کے کتے بھوکیں۔ جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی، اور جب ایک جگہ پڑاؤ گئے ہیں تو کتے بھوکنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا حوض۔ تو انہوں نے کہا واپس چلو، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، آپ رہیں گے تو صلح ہو جائے گی، چلیے۔ تب آپ سمجھیے کہ اپنی بیوی کے بارے میں کب بات پوری ہوگی اور پہلے بتا کے چلے گی۔ ایک مرتبہ جو ہے کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قباء گئے، تو وہاں جو ہے ایک خاتون تھی، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کی بیوی ام حرام بنت ملحان، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خالہ لگتی تھی۔ تو ان کے یہاں وہ عام طور سے جاتے تھے، یعنی قباء جاتے تھے تو ان کے یہاں بھی جاتے تھے، ملاقات وغیرہ کرتے تھے، اور وہ خالہ ایسی تھی کہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کر ہی دیتی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا تو گئے تو کچھ کھانے کے لیے پیش کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھائے، اور اس کے بعد تھوڑا سا نیند آنے لگا، لیٹ گئے۔ تو ام حرام بنت ملحان نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو ہے جوئی وغیرہ نکالنے لگے اور بال وغیرہ یہ کرنے لگے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا نیند میں چلے گئے، اور وہ اپنا جو ہے بیٹے کا مانتی تھی تو اپنا کام کرنے لگی۔ اچانک محمد صاحب اٹھے اور مسکرانے لگے،
تو انہوں نے حرام بنت ملحان نے کہا کہ یا رسول اللہ کس بات پہ آپ کو خوشی ہو گئی؟ خواب کیا کچھ دیکھے ہیں جو آپ مسکراتے اٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کیا خواب تھا جو مسکرا رہے تھے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کے لوگ سمندر میں غزوہ کر رہے ہیں، اب بالکل شاندار انداز میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بادشاہ تخت لگا کے بیٹھتا ہے، آج جہاد جاری ہے، ہمارے امت کے لوگ فائٹ کر رہے ہیں، یعنی خشکی پہ تو میں خود فائٹ شروع کیا ہوں، سمندر میں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے میں بھی اس میں ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم بھی اس میں ہو. پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر مسکرانے لگے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بالکل جو ہے سیم خواب پھر دوبارہ، اور میں دیکھا ہوں کہ میری امت جو بادشاہ کی طرح تخت لگے ہوئے ہیں، آرام سے براجمان ہیں، فائٹنگ جاری ہے، جیسے مطلب خشکی پہ ہوتی ویسے، یعنی بحری بیڑے وغیرہ پہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میری درخواست وہی ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی اس میں شامل رہوں. آج کل کی خواتین رہتی تو دوسری ریکویسٹ کرتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو سب سے اول جو ہے اس میں فوج میں ہے. تو ان کو بڑی تسلی ہوئی. اب یہ جا کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات پوری ہوئی جو ابھی انشاءاللہ بات آئے گی. حرام بنت ملحان گئی ہیں، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب قبرص کی فتح ہوئی ہے تو گئی ہیں، جہاد ہوا ہے، جیت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جب واپس آ رہی تھی تو گھوڑا بدک گیا اور گر گئے، وہاں پہ شہادت ہوئی. تب آپ سمجھئے ایک خاتون کے بارے میں کم سے کم جو ہے 20-25 سال بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ غزوے میں جائیں گی، بحری جہاد میں ہوں گے، بحری بیڑے میں ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ جو ہے کئی پیشن گوئی ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بول گئے. ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیوی کے گھر میں گئے، اب وہاں سے نکل کے آئے تو بڑے بڑے صحابہ کرام بھی پیچھے لگ گئے. سوچے کہ آپ کہاں مسجد نبوی جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے، کہ اتنے ہی میں جو ہے جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لائیے میں اس کو ٹانک دیتا ہوں. تو وہ ٹانکنے لگے، جب تو یہ لوگ آگے بڑھ گئے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خیال آیا کہ جو میرے لیے اصل کام کر رہا وہ تو پیچھے رہ گیا. تو بولے رکو بھائی ان کو بھی آنے دیتے ہیں، وہ جلدی سے اپنا ٹانک ہو کے آ جائیں گے. تو اب یا ان کے لیے رکے ہوئے تھے کہ وہ فارغ ہو کے آ جائیں تو پھر ہم لوگ آگے بڑھیں، تو اب اس ٹائم کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. تو یوٹیلائز کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک پریڈکشن کر دی. بولے کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک خوش نصیب انسان ایسا ہے کہ جس طرح سے مجھے کافروں سے قرآن کی تنزیل کو منوانے کے لیے جنگ کرنی پڑی ہے، اسی طرح سے تم میں سے خوش نصیب آدمی ایسا ہے جس کو قرآن کی تفسیر کے لیے جنگ کرنی پڑے گی مسلمانوں سے. تو سارے لوگ خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں ہوں گا. اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا. وہ خوش نصیب نہیں. عمر فاروق بولے کہ یا رسول اللہ میں ہوں گا. نہیں. پھر کون ہوگا وہ لکی انسان؟ بولے وہ شخص جو جوتیاں کاٹ رہا. صحابی کہتے ہیں کہ میں دوڑے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے، لیکن جب ان کو سنائے تو وہ ایسا ریئیکشن دیا کہ گویا کہ پہلے سے ان کو معلوم ہے. تو ان کا جاب اسائن تھا پہلے سے. تب آپ سمجھ جائیے کہ ان کو دور میں اگر جنگ نہیں ہوتی تو پھر مستشرقین یہ حدیث لے کر کے آپ کا حالت خراب کر دیتے. یہ جو بولے تھے کہ ایک ہمارا جو خوش نصیب ہے وہ ہے علی ہیں، وہ جنگ کہاں کی ہے؟ مسلمانوں سے. تو اس لحاظ سے بے شمار احادیثیں پیشن گوئیاں والی جو آپ اس میں پڑھیں گے آپ تو پھر جو ہے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے، چپکے سے بلا کر بولے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عزت کی قمیص پہنائے گا، لیکن بعد میں منافقین لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تو اتارنا مت، چاہے جو ہو جائے. تب آپ دیکھ لیجئے قمیص سے مطلب کیا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ آپ اس اینگل سے اس کا مطالعہ کیجیے. احادیث میں دیکھیے کہ پیشن گوئی ان تعلق سے جو ہے کیا کیا آئے ہیں، تو دیکھیے انشاءاللہ آپ کا ایمان جنریٹ ہوگا. کوائٹ امپاسبل پیشن گوئیاں اور وہ پوری ہوتی نظر آئیں گی. تو اس لحاظ سے جو ہے میں پچھلے ہفتے تو بہت ساری چیز لیا تھا، لیکن اس میں جو ہے دو اسکول آف تھاٹ جو ہے جو میں ایک بیان کیا کہ اصل میں جو ہے خلافت سے ملوکیت کی طرف جو ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے نا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہادی ڈیسیزن اس لحاظ سے کہ وہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں تھا، اصول حکمرانی کا مسئلہ تھا.
کہ آپ جس خاندان کے ہیں اس خاندان کو ہی اگر آپ حکمراں بنائیں گے تو بقیہ لوگوں کے کانفیڈنس آپ لوز کر دیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان والوں سے محبت نہیں تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی، ان کو معلوم تھا کہ اگر امت کو یونائٹ کرنا ہے اور سارے خاندانوں کو لے کے چلنا ہے تو ہر ایک کی حصے داری ڈالنی پڑے گی، اور اگر جس کا سب سے بڑا حاکم ہے تو اس کے خاندان کو تو تھوڑا صبر ہی کرنا پڑے گا، بقیہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے دینے پڑیں گے، تب جا کر کے ہر ایک کا کانفیڈنس رہے گا اور پھر وہ قبائلی سسٹم ٹوٹے گا اور امت جڑے گی۔ اس کو وہ اسٹرکٹلی اب اس میں جو ہے انہوں نے تھوڑی سی پالیسی چینج کی۔ ان کو لگا کہ جو ہے صلہ رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا ہے تو صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ اور ایک اور پوائنٹ تھا کہ فتح مکہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ صلہ رحمی کیے تھے، اور خاص طور سے انہی کے خاندان والوں کو خوب خوب نوازے تھے، ابو سفیان وغیرہ کو نوازے تھے۔ تو اس وقت بھی سوال اٹھ گئے تھے، انصار کی طرف سے اس وقت بھی سوال اٹھے تھے جنگ حنین کے بعد، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ایک تقریر میں پھر جیت لیے۔ تو بھائی ہر آدمی تو وہ پرسنالٹی نہیں ہوگی نا کہ ایک تقریر میں جو ہے موسم بدل دیں۔ تو لہذا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازنا جو ہے لوگوں کو برداشت نہیں ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوازنا کیسے برداشت ہوگا؟ وہ بھی جو ہے کسی کو 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ لاکھ روپیہ دے دے، ایک مرتبہ دے دینا الگ چیز ہے، اور ایک حکومت کے منصب پہ بیٹھا دینا ایک الگ چیز ہے، کیونکہ خلافت کا حکومت کا منصب صرف جو ہے حکمرانی کرنا نہیں تھا، حکومت پہ بیٹھ کر کے انسان اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی ذمہ داری تھی، اسلامی اصول ان کے اندر اتارنا تھا۔ اور یہ لوگ ایسے لوگ بیٹھ گئے تھے جو کو خود ابھی اسلام کی ضرورت تھی، یہ تو فتح مکہ کے موقع پہ جو ہے لیٹسٹ میں ایمان ہی لائے تھے، اب پوری زندگی تو ان کی دشمنی میں گزری تھی، تو ابھی تو ان کو بہت سارے تعلیم و تربیت سے گزرنا تھا، تب جا کر کے ہونا تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ان کی ایک ڈیسیزن ہے، اور پھر ان کے جو گورنر وغیرہ تھے انہوں نے ان کا لاج نہیں رکھا۔ ایک رہتا ہے کہ ہاں ہم نے بنا دیا، اب تم جو ہے لوگوں کے جو امید ہے اس کے بالکل خلاف جو ہے ایک اچھا کر کے بتا دو، جیسے ان لوگوں نے کیا ہے کہ دنیاوی جو ہے فتوحات میں انہوں نے اپنا رول نبھایا ہے، لیکن اسلام کا مطلب صرف فتح کرنا تو نہیں تھا نا، اسلام کا مطلب تو اسلام کی حکمرانی قائم کرنا تھا، اس میں بالکل فیل گئے۔ تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو نوجوان گورنر وغیرہ تھے انہوں نے جو ہے صحیح سے اسلامی حکومت نہیں چلائے، جس کی وجہ سے لوگوں کی شکایتیں بڑھتی گئی، اور اس کا جب ازالہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ بیچ میں جو سیکریٹری بن گیا تھا مروان، اور یہ جو ہے لیٹر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے مواخذہ نہیں ہو پاتا تھا، تو یہ لوگ اصل کارن بنے جو ایک ساتھ جو سب لوگ پروٹیسٹ پہ آتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ تو ہوتے ہیں کچھ میں ہوتے ہیں اہل جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اور وہ یمن سے آ کر کے پورا جو ہے گیم خراب کیا ہے۔ تو میں تو بچپن سے عبداللہ بن سبا ہی سمجھ رہا تھا، اس پہ میرا لیکچر بھی ریکارڈ ہے، لیکن میں چونکہ حق کی تلاش میں رہتا ہوں، ایک حدیث نے مجھے آ کر کے جو ہے کہا نہیں، عبداللہ بن سبا کا اگر رٹ نہ لگا ہوا، آخر میں اس کا جو کام ہے وہ اتنا تو مانیں گے تو ہو سکتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ اگر اس کو بنائیں گے تو آپ کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث ہی نہیں مانتے تھے، تو وہ ایک حدیث جو ہے پھر دوبارہ پوری تحقیق کرنے پہ مجھے مجبور کر دی، اور وہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری میں جو پیشن گوئی ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے جوانوں کے ہاتھوں، اسپیسائز کر دیے کہ کس کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونی ہے، وہ تو بتا دیے، دنیا میں جب پڑ جاؤ گا یہ بھی بتا دیے، اب یہ بھی بتا دیے کہ کس کے ہاتھوں ہوگی، تو کسی یہودی کا نام نہیں لیے، کسی مجوسی کا نام نہیں لیے، غلمۃ من قریش، بولے کہ یہ قبیلہ ہے جو ہماری امت کو تباہ کرے گی۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے جائیں کچھ، ہم لوگ کہانی بھریں کچھ، تو پھر یقینی بات ہے آپ کس کی بات مانیں گے؟ تو بڑے بڑے علماء کرام اگر جو ہے الٹے لٹک جائیں اور کہانی کچھ بھی بتا دیں، لیکن اگر صحیح حدیث سے بات ثابت ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہودی کے ہاتھوں نہیں قریش کے ہاتھوں ہماری امت کی تباہی ہوگی، تو ایک مومن کے لیے کیا شیوا ہونا،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں یا اپنے عالم کی بات مانیں. تو یہ عالم لوگ تو اپنی آخرت خود برباد کر رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ بھی برباد کر لیں ان کے چکر میں؟ تو اس لحاظ سے جو ہے ہاں یہ آپ ضرور تحقیق کر لیجئے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر بات ختم ہو گئی، پھر آپ اسٹوری یہاں سے چلے گی. کیونکہ آپ جان لیجئے اہل بیت کے دشمن جو ہے صرف جو ہے بنو امیہ ہی والے نہیں تھے. جب بنو امیہ 90 سال گزارنے کے بعد بنو عباس آئے تو وہ بھی ان کو ٹارچر کیے، دونوں کیے ہیں حکومت کے چکر میں، مال کے چکر میں. تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث تھی کہ میری امت کی تباہی قریش کے چھوکڑوں ہاتھوں ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بولتے کہ میں 2 طرح کی حدیث جمع کیا تھا 2 مشکیزیں میں. ایک تو میں بیان کر رہا ہوں، اخسرام کر رہا ہوں، اور دوسرا مشکیزہ جیسے ابھی کھولوں گا بھی نا کہ تم لوگ میری گردن مار دو گے. تو وہ حدیث کس کے تعلق سے تھی؟ وہ حکمراں کے تعلق سے. حکمراں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، تو خود ہی جو ہے ایک ایک کر کے ظاہر ہوتا جا رہا تھا. بولے کہ ہم کیوں نکالیں، نہیں تو ہمارے گردن ناپ دو گے تم لوگ. اس لیے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ 60 کے جو ہے دہائی سے پہلے مجھے موت دے دے، 60 ہجری سے پہلے. اور جو ہے 59 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ پڑھیے تحقیق والی. تو اس لحاظ سے جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اب اس میں اصل میں کیا تھا کہ 30 سال میں جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو رول ماڈل دینا تھا کہ اسلامی حکومت جب قائم ہو گئی تو کیسے ہو. جیسے قائم ہو گئی ہے تب ایک حکمراں طبقہ ہوگا، ایک عوام کا طبقہ ہوگا. عوام بالکل باغی ہو جائے، مرتد ہو جائے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ چیپٹر جو ہے پورا ہوا کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، کہ وہ بالکل جو ہے 0 ٹالرنس رکھ کر کے جو ہے قتال کے لیے جو دوبارہ آ جانا ہے، اور یا تو توبہ کر کے واپس آئے یا جان جائے. دوسرا سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر عوام الناس بالکل جو کوآپریٹ کر رہی ہے حکمراں اسلامی مشن کے ساتھ، تو پھر حکمراں کیسے ہونا چاہیے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہونا چاہیے. تو حکمراں بھی جو ہے اچھے، عوام بھی اچھے. تیسرے نمبر پہ ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی حکمراں میں کوئی غلطی ہو جائے تو بھائی پروٹیسٹ کے رائٹ ہے یا نہیں عوام کو؟ تو ہے. کہاں تک ہے؟ تو آپ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں تک ان کو پروٹیسٹ کرنے کا اجازت دیا. اگر وہ کوئی الزام لگائیں تو ان کی گردن مار دی جائے یا پھر ان کے جو ہے الزام کا جواب دیا جائے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رول ماڈل ہیں کہ عوام الناس کے پروٹیسٹ کے حق کو پورا رائٹ دیے، یہاں تو اپنی جان دے دیے، لیکن ان کے جی اس رائٹ کو غصب نہیں کیا. تو آج کے حکمراں ہیں کیا ایسے؟ کوئی ایسا ملک بتا دیجیے جہاں پر جو ہے آپ پروٹیسٹ کر سکیں اور آپ کی جان سلامت رہے. مفتی اعظم کی جو ہے جان نہیں سلامت رہے گی، امام کعبہ کی جو ہے جان سلامت نہیں رہے گی. ایک لفظ بول کے بتائیں یہاں غلط ہو رہا وہاں صحیح ہو رہا. خالی اتنا بول دیں کہ جو ہے یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، پھر دیکھیے دوبارہ بولنے کا موقع ملتا ہے ان کو. اور چوتھا یہ سچویشن ہو سکتا ہے کہ عوام الناس پروٹیسٹ کی آڑ میں لمٹ کراس کر جائیں اور مرتد بھی نہ ہو، لیکن بغاوت پہ آمادہ ہو جائے، ہتھیار اٹھا لیں، بولے کہ میں مسلمان ہوں، مرتد نہیں ہوا لیکن ہتھیار اٹھا لیں. تو پھر خلیفہ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر یہ ہے کہ مرتد کو جو باغی ہے اس کے خلاف سب لوگوں کو مل کر کے جو ہے اس کو جو ہے بغاوت سے باز رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ 4 سچویشن اللہ تعالیٰ نے جو ہے خلفاء راشدین کے ذریعے سے لا دیے تاکہ اب جو قیامت حکمرانی ہوگی انہی کی روشنی میں ہوگی. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سال میں یہ پورا گیم ہونا تھا، تو اس لحاظ سے جو جلد سے جلد ہونا تھا. اب یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بنے ہیں، اس میں ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں کہ یہ جو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ 2 سال 10 سال 12 سال 6 سال، تو 30 سال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے تھے. اب ان کا اپنا اسسمنٹ ہے کہ دیکھو 2 سال ان کا، 10 سال ان کا، 12 سال ان کا، 6 سال ان کا. لیکن آپ جب پورا تحقیق سے بیٹھیں گے تو آپ کو جو ہے لگے گا کہ مطلب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو میں بتا دے رہا ہوں، تھوڑا سا کلیئر کر دے رہا ہوں کہ وہ جو ہے 30 سال کیسے پورا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع اول 11 ہجری کا انتقال کیے ہیں، یہ معلوم ہے. اور اسی روز جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے. اور یہ 11 سے جو ہے پھر 13 تک جو ہے رہے ہیں. اور 13 میں یہ مہینہ کون تھا؟ ربیع جماعت الاخر.
13 ہجری میں یہ انتقال کیے ہیں. پھر اس کے جو ہے وہ جانشی بنا دیے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو جمادی الاخر 13 ہجری سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے تک یہ 23 تک جو رہے ہیں عمر فاروق. اب پھر ذی الحجہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ہیں، اور یہ پھر جو ہے ذی الحجہ 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی ہے 35 میں. اب پھر رمضان میں جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 میں انتقال کیا. ٹھیک ہے، تب آپ اس کو دیکھ لیجئے کیسے. 11 ربیع الاول سے جمادی الاخر 13، تو 2 سال. ربیع اول سے ربیع اول 11 سے 13 2 سال، اور ربیع اول سے ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الاخر، تو 2 سال 3 ماہ. 2 سال 3 ماہ ان کا جو ہے جمادی الاخر سے ذی الحجہ میں شہادت ہوئی. تو 13 سے 23 10 سال بنتے ہیں، اور پھر جمادی الاخر رجب شعبان رمضان ذیقعد ذی الحجہ 5 مہینے، تو یہ 10 سال 5 ماہ. اور پھر یہ ذی الحجہ میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے. ذی الحجہ سے ذی الحجہ 35، تو اس سے تو بالکل آسان ہے، یعنی 12 مہینے 12 سال. عثمان غنی رضی اللہ. اور پھر ذی الحجہ کے بعد جو 35 سے 40 تک جو ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ کتنا بنتا ہے؟ 5 سال بنتا ہے. لیکن حضرت صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے 6 سال ہے کہ نہیں. اور اس میں بھی اگر اس کو اور باریک سے ڈیپ کریں گے تو 4 سال 9 ماہ بنتے ہیں. ذی الحجہ سے جو ہے ذی الحجہ کے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، 3-4 ہی دن رہ گئے تھے. یہ 18 کو ہوئے تھے تو 12 دن اس میں رہ گئے تھے، پھر تو نیا سال شروع ہو گیا تھا. تو یہ سمجھیے 4 سال 9 ماہ ہی رہتے. تو اس وجہ سے جو ہے لوگ اس کو پھر جوڑتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں 41 ہی. تو رمضان کے بعد جو ہے یہ 6 مہینہ یہ رہے ہیں. پھر صلح حسن جو ہوئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو یہ یہاں تک خلافت چلی ہے. اس کے بعد یہاں سے ملوکیت کا آغاز ہوا. تو اب یہ تو ایسے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا، 11 سے شروع ہوا 41 میں، ربیع اول سے شروع ہوا ربیع اول میں ختم ہوا. تو ایگزیکٹ جو 30 سال بنتے کہ نہیں بنتے اسلام. تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے حضرت صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بولے ہیں 6 سال، وہ راؤنڈ فگر کے حساب سے بولے ہیں کہ یہ دیکھو 11 سے 13 2 سال، 13 سے 23 10 سال، 23 سے 35 12 سال، اب 35 سے پھر 41 یا 40 لے تو راؤنڈ فگر یعنی 5 سال یا 6 سال. تو اس وجہ سے جو ہے اس طرح یہ ہے. تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. تو صلح حسن اصل ہے، اور یہ بڑے بڑے محققین جو ہے اس بات کو آپ کلیئر کرنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو ہے خلافت کا آغاز ہوا ہے، اور صلح حسن پہ جا کر کے ختم ہوا ہے، اور پھر وہاں سے خلافت ملوکیت کے حوالے ہے. اور یہ بھی پیشن گوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کھلا رہے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب بڑے خوش تھے، بولے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جو صلح ہو، اس کی وجہ سے یہ قربانی دے گا، یہ خلیفہ برحق ہوگا، اور یہ اپنی سیکریفائس دے گا امت کے وسیع تر مفاد کے خاطر، اور اس کے وجہ سے جو ہے صلح ہو. تب آپ سمجھ جائیے کہ 41 میں جا کر کے ہوا. اگر وہ بچپن ہی میں جو انتقال کر گئے ہوتے تو پھر کیا ہوتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پیشن گوئی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جو آئے حجرے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ کھیل لیتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں. آپ کو کس چیز نے رولا دیا یا رسول اللہ؟ بولے ابھی ایک یونیک فرشتہ آیا ہے جو کبھی نہیں آیا تھا. کیا بول کے گیا؟ وہ بول کے گیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے قتل کر دے گی. اور یہ ہوا کہ نہیں ہوا فرات کے کنارے؟ تو یہ اتنی بڑی بڑی پیشن گوئی جو ہے پوری ہوئی. تو جو ہونا تھا وہ تو ہوا،
لیکن ان سب پیشن گوئیوں کا آپ پڑھیں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو ہے پوری ہوتی چلی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے جو ہے آخری ریکویسٹ یہی کر کے، جب حجۃ الوداع ہوا ہے تو وہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹم دینا شروع کر دیے تھے کہ دیکھو جس کو جو پوچھنا پوچھ لو، اب زیادہ موقع نہیں ہے، اب جو ہے جانے کا ٹائم آ سکتا ہے. تو جس لوگوں کو پوچھنا تھا بہت سارے لوگ وہیں پہ سمجھ گئے. پھر جو ہے اذا جاء نصر اللہ جب نازل ہوئے تو اور لوگوں کو بھی کلیئر ہو گیا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ چلاؤ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے حج کے بعد سب لوگ اپنے اپنی جگہ پہ چلے گئے. تو پھر راستے میں جو ہے یہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو بیچ میں جو ہے ایک گاؤں ہے، اس کا نام تھا خم نام تھا. تو وہاں پہ کہے کہ پھر اسٹیج لگا، یعنی اونٹ وغیرہ کا پالان وہاں پر لگایا گیا. اب مدینے کے لوگ خاص طور سے تھے، شام کے لوگ وہاں پہ اسی راستے سے جا رہے تھے. تو بولے کہ تم لوگ رکو، یہ خطبہ دیے. خطبہ جو ہے بہت زار و قطار رو کر کے دیے کہ بولے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، اب مجھے بھی بلاوا آئے گا تو میں لبیک کہوں گا، اور اس کے بعد میں تمہارے درمیان جو ہے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. اگر جو اس کو پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہی سے بچ نہیں پائے گا. اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب بار بار ریپیٹ کرتے رہے کہ ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اور پھر دوسری چیز بولے کہ میرے اہل بیت کی محبت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے میرے اہل بیت کے بارے میں تھوڑا میرے اہل بیت کا لحاظ رکھنا، میرے اہل بیت کا لحاظ رکھنا. امت نے دونوں چیز کا لحاظ نہیں کیا، دونوں چیز کا لحاظ نہیں کیا. قرآن کو تو چھوڑ دیے، دوسری کتاب کو اپنا لیے، اہل بیت کو جو ہے 25-30 سال کے اندر اندر ذبح کر دیا، پورے خاندانی کا صفایا کر دیا. اتنا بڑا جرم. پھر کہتے کہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے بولے تھے کہ میری جو میں کتاب لایا ہوں، میں تم کو بیار و مددگار چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رہنا. اب میرے اہل بیت کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کرنا. حسن سلوک کا معاملہ کیا ہوا کہ آپ دیکھ لیجیے. حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے ختم کر دیا گیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان سمیت ہی جو ہے شہید کر دیا گیا. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ، تو یہاں پر کیا ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو یہ 3-4 جو ہے بہت اہم مراکز تھے. ایک مصر جو فسطاط شہر تھا، یہ سینٹر تھا فوج کے لحاظ سے. ایک شام جو تھا فوج کے لحاظ سے، اور ایک کوفہ اور بصرہ یہ فوجی لحاظ سے بہت ہی. یہ کوفہ بصرہ سے پورا ایران جو ہے وہ ڈیل ہوتا تھا، اور شام سے یہ پورا یہ آرمینیا وغیرہ یہ پورا ڈیل ہوتا تھا، اور مصر سے جو ہے پورا ادھر کا افریقہ ہوتا تھا، اور مکہ مدینہ میں ایک یہ پورا یہ ایریا تھا. تو اس میں ہوا کیا کہ شام میں جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے 4 سال سے موجود تھے، لیکن شام کے ایک خالی دمشق میں تھے. ان کو جو ہے پورے شام کا جو ہے گورنر بنا دیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں جو ہے 12 سال تک یہ رہے تو مضبوطی سے قدم جما لیے. پھر مصر فتح ہوا تو مصر میں جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے عبداللہ بن سعد بن سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا. اور کوفہ میں جو ہے ولید بن عقبہ کو بنا دیا گیا، جو ان کے ماں شریک بھائی تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام عروہ تھا. تو جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے عفان کا، تو پھر ان کی والدہ نے جو ہے عقبہ بن ابی معیط سے شادی کی، تو انہی سے وہ لڑکا پیدا ہوا ولید. اور یہ کوفہ کا گورنر. اب بصرہ میں جو ہے ان کا ایک ماموزاد بھائی تھا عبداللہ بن عامر، تو اس نے یہ کیا. تو یہ جو ہے یہ جو بڑے بڑے مراکز تھے سب پر جو ہے وہ سمجھے ایک ہی خاندان براجمان ہو. اب پھر مسئلہ کیا ہوا کہ مدینہ میں آ کر کے مروان آ کر کے جو ہے وہ طائف سے جلا وطنی کاٹ رہا تھا، ان کو بلا لیا، اپنی بچی سے نکاح بھی کر دیے، اور پھر وہ سیکریٹری ہو گیا. اور وہ جو انگوٹھی گم ہو گئی تھی تو انگوٹھی بنوائے گی دوبارہ. اب یہ اپنی کسی بھی حال سے ان کے جو ہے ایج بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، 70 سال کی عمر میں جو ہے یہ خلیفہ بنے تھے. اور پھر جو ہے 5-6 سال تو ٹھیک ٹھاک چلا، اس کے بعد یہ تو عمر کا بھی تقاضا تھا، لہذا وہ خط و کتابت میں جو ہے مہر کا کام انگوٹھی کرتی تھی، وہ کسی طرح حاصل کر لیا تھا، لہذا گورنروں سے خط و کتابت خود ہی کر لیتا تھا، ان کو پتہ بھی لگنے نہیں دیتا تھا. تو جس کی وجہ سے یہ پورا معاملہ یہ ہوا. اور یہ جو ہے مصر میں جو ہے عبداللہ بن سعد بن سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو ہے طرابلس فتح ہوا.
یہ سب تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں ہو گیا تھا۔ طرابلس جو ہے یہ ان کے دور میں ہوا ہے، اور پھر ادھر جو ہے قبرص جو ہے یہ ان کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بحری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ رہے تھے کہ سمندری جو ہے جنگ کی اجازت دیجیے، لیکن وہ دے نہیں رہے تھے، بولے تھے نہیں یہ بہت خوفناک جنگ ہے، تو میں جو ہے اپنے مجاہدین کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بنے تو انہوں نے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دیے۔ انہوں نے بھی ایک شرط لگائی جو جانا چاہے جائے، جو نہ جانا چاہے نہ جائے، زبردستی مت کیجیے گا۔ تو انہوں نے قبرص کو فتح کیا۔ قبرص فتح نہیں ہوتا تو یہ رومیوں کا جو ہے بالکل اسٹرانگ پوائنٹ تھا، تو پھر شام بھی محفوظ نہیں رہتا، مصر بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، اور اسی میں جو ہے وہ حرام بنت ملحان جو شہید ہوئی، جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوئی۔ تو ان کے دور میں جو اسلامی حکومت میں اضافہ ہوا ہے وہ طرابلس کا ہوا ہے، موراکو تک پہنچ گیا تھا پورا معاملہ، اور ادھر جو ہے بحری جنگ اب شروع ہو گئی، قبرص وغیرہ بھی فتح ہو گئے، اور ادھر جو ہے وہ تبرستان جو ہے فتح ہوا۔ اب بقیہ جو ہے اس سب میں جو ہے بغاوتیں ہوتی رہتی تھی تو اس کو کچلا جاتا تھا۔ اب جانتا دو سپر پاور کے تو کمر توڑ ہی دیے تھے، تو اب تو کچھ بچا نہیں تھا۔ بس یہ ہے کہ کہیں پہ ادھر غلطی ہوتی تھی تو ادھر بغاوت ہو جاتی تھی، کسی کو بھیج دیا جاتا تھا وہ بغاوت رفع کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے، اور یہ سب جنگوں میں جو ہے یہ سب لوگ رہتے تھے، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ایسا نہیں تھا کہ وہ خانقاہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ ولید کے جو ہے یہ کوفہ کے گورنر کے ساتھ جو ادھر جنگ کرتے رہتے تھے، یہاں پہ جنگ جیت نہیں ہو رہی تھی تو یہ لوگ آئے تھے، پھر عبداللہ بن عمر آئے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر آئے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن جعفر آئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، اب پھر جا کر کے یہ سب فتح ہوا۔ بس اس کا ایک میں حال بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہوا کہ مصر میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے معزول کر دیا گیا، عبداللہ بن سعد بن سرا بنے، لوگوں کو پسند نہیں آیا یہ ڈیسیزن، تو لوگ جو ہے ہاف ہارٹڈ ہو گئے۔ اب یہاں پر اس نے عبداللہ بن سعد نے سوچا کہ جو ہے میں دل جیتنے کے لیے ادھر پورا فتح کر کے دیتا ہوں تو میں ہیرو بن جاؤں گا، لیکن یہاں گیا تو معاملہ پھنس گیا، جیت ہار ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کئی دنوں تک جب جیت ہار نہیں ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رپورٹنگ بھی نہیں مل پا رہی تھی کہ کیا ہوا وہاں کا، تب انہوں نے احتیاطی طور پر خود سے ایک فوج روانہ کر دیے عبد الرحمن بن ابی بکر کے سرگردی میں۔ تو جب بیچ میدان میں جا کر کے ایک فوج آئی ہے اور مسلمانوں نے نعرے تکبیر مارا ہے، تب جو مخالف سمت کا جو جرجیر جو سپہ سالار تھا اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اس نے کہا یہ نعرے تکبیر مسلمان کیوں مار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نئی فوج آ گئی ہے، اور یہ مسئلہ آ گیا، تب بھی جا کر کے فتح نہیں ہو رہا۔ تو ادھر سے جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جانباز جو ہے جان پر کھیل کر کے آگے بڑھ گئے، اور اس میں ہوا کیا کہ جرجیر سے جب مقابلہ ہوا ہے تو پہلے دن مقابلہ ہوا 1 to 1 میں خوب لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے خون ہے بھائی، کچھ ڈیسیزن نہیں نکلا۔ دوسرے دن جب پھر میدان سجا ہے تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن سعد بن سرا غائب، میدان میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھائی، ان سے پتا کہ آپ میدان میں کیوں نہیں ہے، سب لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ارے وہ جرجیر جو ہے نا وہ ایک اعلان کرا دیا ہے۔ کیا اعلان کرا دیا ہے کہ جو عبداللہ بن سعد بن سرا کا سر کاٹ کر کے لائے گا تو اس کو میں اتنا لاکھ روپیہ انعام دوں گا، اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا، سب لے جاؤ۔ تو ان کے ڈر سے یہ کہا کہ بھائی ہم جائیں گے نہیں، آج تو سب میرے پیچھے پڑا رہے گا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں، وہی پیترا آپ پھینک دیجئے۔ آپ کہے کہ جرجیر کا جو سر کاٹ کے لائے گا میں 1 لاکھ روپے انعام دوں گا، اور جرجیر کی بیٹی سے اس کی شادی کر دوں گا، اور جرجیر کی حکومت بھی اس کو دے دوں گا۔ اور بیچاری جرجیر کی بیٹی تو دونوں طرف سے پیسی جا رہی۔ تو ان کو بات سمجھ میں آئی تو اعلان کر دیے، اعلان کرنا تھا کہ پھر جو ہے لڑائی ہوئی، لیکن جرجیر بھی جو ہے سیف زون میں تھا، یہ بھی سیف زون میں تھے، تو یہ دونوں بچ گئے۔ تو پھر جو ہے معاملہ ڈرا رہا۔ تیسرے دن بولے کہ بھائی اس طرح جانے کب تک جائیں گے؟ تو بولے رات میں جو ہے پھر وار کونسل ہوئی کہ کل کیسے جو ہے جلد سے جلد جگہ ختم کرنے، بہت دن ہو گیا۔ تو پھر عبداللہ بن زبیر نے پھر مشورہ دیا کہ دیکھیے کل کسی بھی حال میں ہم لوگ کو فیصلہ کر دینا ہے، تو کیسے کریں گے؟ ادھر سے بھی 1,20,000 فوج تھی، ادھر سے بہت کم فوج تھی۔ انہوں نے کہا ایسا کیجیے کہ صبح سے ہم لوگ جنگ شروع کرتے ہیں، ظہر کے بعد جو ہے 3 بجے تک جو ہے سب لوگ تھک اک کر کے اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں، پھر رات بھر آرام کر کے پھر آتے ہیں لڑنے کے لیے۔ ایسا کیجیے کہ ہم لوگ کے پاس گھر سے فوج کم ہے لیکن اس کو بھی 2 ٹکڑا کر دیجیے، 50-50 کر دیجیے۔
کل صبح جو ہے نا آدھی فوج جو ہے میدان میں جائے اور آپ جو ہے آدھی فوج میرے حوالے کر دیجئے، خیمہ میں رہنے دیجیے. اب کسی طرح سے آپ لوگ جو ہے ظہر تک جو ہے جنگ کو خالی روک کر رکھ دیجیے، ہاریے مت، ڈرا رکھیے. اب اس کے بعد کیا ہوگا، جیسے ہی لوگ تھک کر کے اپنے اپنے گھر جانے لگیں گے خیمہ میں کہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈنگ آرمی رہے گی 50% کی، میں اس کا اٹیک کر دوں گا. ہاں یہ بہترین رسک تھا، لیکن آدھی ادھر مر جاتی تو آدھی ادھر، کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو ویسے ہی کیے، صبح میں جو آدھی فوج لے کے گئے اور ظہر تک کسی طرح کنفرنٹ کرتے کرتے جو ہے ان کو ٹائم پاس کیے. اور اس کے بعد جیسے دونوں فوجیں اپنے اپنے خیمہ میں جانے لگی تو ان کو لگا کہ جیسے 2 روز سے ہو رہا تھا ویسے تیسرے روز بھی ہوگا، کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فریش فوج لے کر کے جو تازہ دم تھے وہ لے کر کے میدان میں آ گئے اور دوڑا دیے. وہ لوگ خیمہ میں گئے، خیمہ میں بھی دوڑا دیے اور جرجیر پر ان کا نشانہ بنائے ہوئے تھے. پورے جو ہے وہ سمجھے کہ حفاظتی باڑ میں تھا، لیکن جان پر کھیل کر کے اس پہ اٹیک کر. اور یہ بہت جاں باز تھے، ان کے والد بھی بڑے جان باز تھے. تو جو ہے اس طرح جو ہے پورا جو ہے طرابلس فتح ہوا، ٹریپولی وغیرہ پورا مراکو تک. تو اس طرح سے جو ہے یہ معاملہ ہوا. قبرص پہ جو ہے وہ صحرا جاتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے جو ہے قبرص کو جیتے. طرابلس میں جو ہے سعید بن عامر اور عبداللہ بن عامر، یہ دونوں مل کر کے پورا تبرستان وغیرہ جیتے. تو اس طرح سے جو ہے ان کے دور میں بھی فتوحات ہوئے ہیں، دشمن پہ دھاک بیٹھے رہا، لیکن یہ اسلام مغلوب کیسے ہو گیا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو وہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھا کہ اصل میں ان کے گورنروں کی جو غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ تھا. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو نائلہ تھی وہ بار بار کہتی تھی تھوڑا سا آپ جو ہے ہارڈ بنیے، بہت سافٹ ہارڈ بنیے اور یہ مروان آپ کو مروا دے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے، آپ کو تو ایک حدیث میں ایسی سناؤں گا کہ آپ کو بلیو ہی نہیں ہو، لیکن یہ ابو داؤد یا ترمذی کی صحیح حدیث، آج ہی میں چیک کیا اسلام 360 میں. جب شکایتیں آئی پورے کے ہر طرف سے تو سب لوگ جانتے تھے کہ سیکنڈ نمبر پہ کون ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت میں سے بھی انہی کے پاس آ کے شکایت کرتے تھے کہ یہ تک ان کے گورنر ایسے کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بولے کہ ادھر آ، اور وہ اپنے زرہ میں جو ہے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لکھے ہوئے تھے جو اصول حکمرانی کے بارے میں کچھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دیے تھے. بولے کہ یہ اس میں سے نکالو اور یہ جو ہے کاغذ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور جا کے بولو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پرسنل تعلیم دیے تھے، اس کے مطابق اپنے گورنر کو آرڈر دیجئے کہ اس کے مطابق حکمرانی کرے، ورنہ یہ گورنر لوگ آپ کو مروا دیں گے. پروٹیسٹ زیادہ ہوتا جا رہا. تو جب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو اگر کبھی جو غصہ ہونا ہوتا نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو اس روز غصہ ہوتے، لیکن اس روز بھی انہوں نے برداشت کی. جب ان کے پاس گئے ہیں لے جا کر کے کہ یہ ابو نے بھیجا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے، اس کے مطابق اپنے گورنر کو ہدایت دیجیے کہ حکومت کرے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں، رکھ دے اس کو. تو وہ لے کر کے آ گئے. بولے کیا بولے ہو؟ بولے کہ نہیں اس کی مجھے ضرورت نہیں. تو بولے رکھ دو اس کو، جہاں سے اٹھائے. یہ معاملہ جو ہے اتنا جو ہے چلا گیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بار بار وار کرنے تھے. اتنا معاملہ ورس کر دیا گیا تھا کہ آپ سمجھیے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان کو رہنا ہی مشکل ہو گیا. نہ شام میں رہ پا رہے تھے، نہ مدینہ میں رہ پا رہے، کہیں رہنے، مذاق کا ٹاپک بنا دیے تھے ان کے جو اخلاص کو. جبکہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیے تھے مسیح الاسلام. زہد میں جیسے انبیاء کرام میں مشہور ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ویسے یہ مشہور تھے. لیکن پتہ چلا کہ یہ جب یہ عیش ہر جگہ دیکھتے تھے، یہ للہ فی اللہ والے آدمی ٹوکتے تھے کہ تم لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، تم لوگ تو دنیا کی حقیقت جانتے ہو، چند روز کی زندگی ہے، تم لوگ رول ماڈل ہو، تم لوگ اگر یہ اس طرح عیش کرو گے تو پھر بقیہ کا کیا حال ہوگا؟ تم لوگ تو تھوڑا سادگی اپنا، تم لوگ تو آخرت کی طرف جھکا رکھو. آپ کو اندازہ لگانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کے محلات کیسے رہے ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل جو تھے اس میں بتایا کہ جس جو شہادت ہوئی ہے جس محل میں، اس محل میں 700 ان کی فوجیں تھی. اب کتنا بڑا محل نہ، تو آپ سمجھ جائے کہ شام میں کیسا محل ہوگا، مصر میں کیسا ہوگا، کوفہ میں کیسا ہوگا، بصرہ میں کیسا ہوگا. تو اس لحاظ سے جو ہے ابھی تو مروان کے بارے میں بہت کچھ باتیں آئیں گی اور بھی آگے باتیں آئیں گی. تو اس لحاظ سے میں سمجھا کہ جو ہے
ابھی آپ کا جو ہے ذہن بنا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث ہے جو گرا کے سلجھا دے کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند چھوکڑوں کے ہاتھوں ہوں گی۔ تو اگر یہ جو ہے اگر آپ حدیث کو پکڑیں گے، اس کے حساب سے پھر احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پوری بات جو ہے سمجھ میں چلی آتی ہے۔ کنکلوژن کیا ہے کہ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی نہیں تھے، ان سے لغزشیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شہادت کے بدلے میں ان کا خطا معاف کر دیا، اور انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گے، جیسے ابو بکر ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، ویسے انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے۔ کسی کی ایک دو غلطی سے جو ان کی پوری زندگی قربانی زیرو سے جو ہے زیرو نہیں کھائی، لیکن ان کے آڑ میں ان کے گورنر جو ہے گل کھلائے ہیں، ان کو بھی آپ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ دیں گے تو وہ نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں جہاں بھی کہا گیا ہے وہ سابقون الاولون کو کہا گیا ہے، دو جگہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک صلح حدیبیہ کا چیپٹر جو آیا سورہ فتح، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بیعت کیے تھے وہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر ایک سورہ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ تعالیٰ، تو سابقون الاولون کو کہا گیا۔ بعد میں آنے والے ٹیسٹ کے جو ہے دور سے گزریں گے، ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے تو بھی وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بقیہ اگر نہیں گزرے ہیں تو ہم لوگ دعا کے طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے، جیسے سابقون الاولون سے ہو گیا۔ سارٹیفکیٹ جو سابقون الاولون کے لیے، سارٹیفکیٹ بعد والوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اہل بیت کو ذبح بھی کریں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آپ جو ہے کنکلوژن میرا یہ سمجھ لیجئے کہ میں کس مقام پہ پہنچا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے جو ہے حد سے گزر کر کے جو ہے ان کو شہید تک کر ڈالا، تو اس کو بھی ہم باغی سمجھتے ہیں، اس کو بھی ہم غلط سمجھتے ہیں۔ پروٹیسٹ کرنا ان کا حق تھا لیکن لمٹ کراس کر دیے تو یہ بھی باغی ہوئے۔ لیکن انہی کے ساتھ ساتھ جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے تو وہ بھی باغی ہوئے، کیونکہ جس طرح سے جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا جو ہے بغاوت ہے، تو اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ برحق تھے اور ان کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانا بغاوت ہے۔ تو ایک پالیسی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے، ہتھیار اٹھائے وہ باغی کہلائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی کہہ رہے تھے کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بھی باغی، خالی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے کہتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لاگو رہے گی میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ یہ کس کے بارے میں تھا؟ یہ اصول حکمرانی کے بارے میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے حدیث کیا ہے، اس کے یہ آخری ٹکڑا ہے، اصل ٹکڑا کیا تھا کہ تم میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے، تو یہ اختلافات میں کرنا کیا ہے، تم خلفاء راشدین کو پکڑ کے رہنا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو لوگ ان کو پکڑ کے رہے وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور جو لوگ ان کو پکڑ کے رہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عثمان غنی رضی اللہ پکڑ کے رہے وہ بھی کامیاب ہوئے۔ تو یہ اصل میں میرا کہنے کا مطلب ہے۔ بقیہ ابھی اور جو لیکچر ہوں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور بھی ڈسکشن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خلافت راشدہ کے جو ہے اسٹڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلافت راشدہ کا مطالعہ سے خلافت راشدہ کو قائم کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کرے، تاکہ جو پھر 5واں دور آنے والا عالمی خلافت اس کے لیے جو ہے ہم لوگوں کو جو کوشش کرنی چاہیے، اور وہ خلافت جو ہونی چاہیے وہ ابو بکر بغدادی والی نہیں، ابو بکر صدیق والی، عمر فاروق والی، عثمان غنی والی، علی مرتضیٰ والے، کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر کبھی کافر کی جان لینی پڑ جائے اسلام کے لیے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور کبھی مسلمان کی جان لینی پڑ جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور کبھی سر جھکانا پڑ جائے، معافی مانگ جانا پڑ جائے غریب آدمی کے سامنے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اسلام نام ہی ہے خدا رسول کے حکمرانی کا، تو جب جس چیز کا مطالبہ آ جائے وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہی اصل چیز ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور سے جو ہے امتحان دے کر کے گزار دیے، کہ کبھی ان کو جو ہے صبر بھی کرنا پڑا، کبھی کافر سے جنگ بھی کرنا پڑا، کبھی جو ہے اچھے دن بھی آیا، کبھی مسلمانوں سے بھی لڑنا پڑا، خوارج سے بھی لڑنا پڑا، امہات المومنین سے لڑنا پڑا، لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑے، جس کی وجہ سے ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کرام جو جنت میں ہیں ان کا پڑوس نصیب عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب۔